نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن معاذ بن عبد الله الجهني قال ان رجلا من جهينة اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح اذا زلزلت الارض زلزالها في الركعتين كلتيهما فلا ادري انسي ام قرأ ذلك عمدا رواه ابو داود وعن عروة قال ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرأ فيهما بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما رواه مالك۔ ہم اس عنوان سے گزر رہے ہیں اس میں امت کو یہ خبر دی گئی ہے کہ حضور نمازوں میں کیا پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے۔ تو دو فصلیں اس کی گزر گئی، تیسری شروع ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری فصل بھی 2 دن میں تمام ہو جائے گی۔ اس میں زیادہ حدیثیں نہیں آئی ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کا باب شروع ہو جائے گا کہ نماز میں حضور رکوع کیسے کرتے تھے۔ کسی کو کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ حضور کیسے رکوع کرتے تھے، کرتے ہیں سب لوگ، کوئی ایسا نہیں جو رکوع نہیں کرتا ہے، لیکن شاید ہی کسی کو خیال آیا ہو کہ حضور کیسے رکوع کرتے تھے، کسی پڑھے لکھے لوگوں کا حصہ۔ تو آج میں نے 2 حدیثیں جو ہیں تیسری فصل سے پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث معاذ ابن عبداللہ جوہنی سے ہے، کہتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی نے جوہینہ کے ان کو خبر دی کہ بے شک انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی صبح کی نماز میں اذا زلزلت، جو بھی میں نے عشاء میں پڑھی تھی، یہی حضور نے فجر کی نماز پڑھی اذا زلزلت الارض پھر رکعتین کلتے ہیں، دونوں رکعت میں یہی پڑھا، ایک ہی سورہ۔ یہ بھی آپ نے جلدی سے دیکھا نہیں ہوگا کہ 2 رکعت میں ایک ہی سورہ کہیں پڑھی گئی، اور کہیں پڑھی جائے بڑا گل کو پڑھا ہو جائے، اس لیے کہ معلومات حاصل کرنے میں اتنی جلدی نہیں ہے جتنی گل کو پڑھا کرنا، پھر ادھر کی ادھر لے کے اڑتے ہیں۔ دونوں رکعت میں وہی، وہ بھی فجر کی اذا زلزلت الارض ہی پڑھا۔ اب وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں فلا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے انسیا ام قرأ ذلک عمدا، کہ حضور نے بھول کر کے پھر اسی کو پڑھ دیا، یا یہ کہ جان بوجھ کے حضور نے پڑھا۔ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے یہاں کا ادب معلوم ہوا کہ جب وہ نماز میں تھے تو پوچھ سکتے تھے کہ حضور آپ نے جان بوجھ کے ہی پڑھا ہے نا، کیا ادب تھا؟ چپ چاپ کہتے ہمیں معلوم نہیں، حضور نے بھول سے وہی صورت دوبارہ پڑھ دی یا جان بوجھ، مجھے معلوم نہیں، اور حضور سے معلوم بھی نہیں کیا، لیکن بیان کیا۔ لیکن شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جان بوجھ کے پڑھا، حضور بھولتے نہیں ہیں، بلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے راستہ نکلے، بیان جواز کے لیے، اس کا نام دیا جاتا ہے بیان جواز، کہ یہ بھی جائز ہے، یہ 2 رکعت میں ایک ہی سورہ پڑھی جائے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں جو آسان ہو پڑھو، فقرؤ ما تیسر منہ، جب اجازت دے دی گئی پڑھو، تو بیان جواز کے لیے یہ جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سورہ میں کچھ ایسی بات ہے کہ وہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ زلزال میں وہ بات ہے جو ہر مسلمان کے علم میں ہونا ہی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر عمل کرے گا نیکی کا تو وہ اپنے نامہ اعمال میں اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر، ذرے کے وزن کے برابر، تو اس کے نامہ اعمال لکھا ہوگا کہ یہ نیکی کیا ہے اس نے، اور ذرہ برابر برائی کی ہے نا تو وہ بھی دیکھے گا عمل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قدرت کی طرف سے اس چیز کا بندوبست کر دیا گیا ہے کہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی صورت دری بھی ہو رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے لکھا ہی نہیں جا رہا ہے، وہ جگہ بھی لکھی جاتی ہے کہ کہاں کس جگہ پہ یہ نیکی کیا ہے، کس جگہ پہ کیا ہے، اور یہ برائی کس جگہ پہ کیا ہے، وہ جگہ بھی ہے سر۔
تو حضور چاہتے تھے کہ بار بار پڑھنے سے یہ چیز دماغ میں آ جائے گی کہ یہاں دنیا میں سنبھل کے کام کرنا ہے، ذرہ برابر بھی گناہ ہے تو فرشتے اس کو لے لیں گے اپنے بیان میں بھی، اور جو تصویر وہ لیتے ہیں وہ بھی لے لیں گے جگہ کی. تو جب آدمی کے ذہن میں ہوگا تو کوشش کرے کہ نیکی کرے، گناہ نہ کرے. وہ گناہ کی جگہ سے بھاگے گا، نیکی کی جگہ دوڑے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں عمل ہی تو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کام آپ کرتے ہو. اب آدمی تو وہی کام کرے گا، نیکی کا کرے گا، گناہ کا کرے گا. تو دنیا کام کی جگہ ہے، حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے. یہ کام کی جگہ ہے. جب یہ کام کی جگہ ہے، حساب کی جگہ نہیں. حساب کی جگہ آخرت ہے. یہاں کام ہوگا، وہاں حساب ہوگا. تو پھر کچھ ایسا کام کر لو کہ تمہارے نامہ اعمال میں وہ آ جائے کہ یہ کام کیا ہے اس نے، اور نیکی کی شکل میں. تو حضور اس کو لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے فجر کی نماز میں سورہ زلزال پہلی بھی پڑھا، دوسری رکعت میں. اب آ گئی بات سمجھ. اچھا صاحب، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا. دوسری روایت بھی سن لیجیے، یہ عروہ سے ہے کہ حضرت زبیر کے صاحب ساتھ میں اور حضرت اسما کے بیٹے ہیں. بہت شدید القدر ہے قربائی ابن زبیر، بہت شدید القدر. وہ زبردست فقیہ تھے جو مدینے میں فقہا مشہور تھے، اس میں سے ایک تھے عروہ. وہ روایت کر رہے ہیں کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز حضور کے بعد وہی پڑھاتے تھے نماز، صدیق اکبری. فقرا فی یما سورۃ البقرہ، تو دونوں رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، قریب 2.5 پارہ ہے. ظاہر ہے یہ کام جب کیا تو کبھی یہ حضور کو دیکھ کر کے کیا ہے، اس لیے کہ ابھی گزر گیا ہے کہ حضور نے تو مغرب میں سورہ اعراف 2 رکعت میں پڑھ ڈالی. حالانکہ مغرب میں اتنا وقت کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے کہ سورہ اعراف پڑھ ڈالے. ابھی بڑی سورہ ہے، وہ بھی مغرب میں حضور نے پڑھی. فجر میں تو اتنا ٹائم ہے، فوراً طلوع صبح صادق کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے تو ٹائم ہے. تو حضور نے مغرب میں جیسے سورہ اعراف پڑھ ڈالی 2 رکعت میں، تو اسی طرح انہوں نے صبح کی نماز سورہ بقرہ پڑھ ڈالی. اس کو امام مالک نے روایت کی. ویسے صبح کی نماز میں قرأت تھوڑا لمبی ہونی چاہیے، لیکن اگر مختصر ہو کوئی بات نہیں. جیسے حضور نے دیکھیے صبح کی نماز میں سورہ زلزال دونوں کو، جیسی حالت ہو وہ امام کا کام ہے. اس کو اندازہ کرنا ہے کہ یہاں لمبی سورہ پڑھنی ہے یا کچھ اختصار کرنا ہے، اس کو دیکھ لینا ہے اور اپنے مقتدیوں کو بھی غور کر لینا ہے. اس لیے کہ مقتدی فیہم ضعیف، اس میں کچھ کمزور لوگ، وفیہم المریض، اس میں کچھ مریض بھی ہیں، وفیہم ذو الحاجت، اور ان میں کچھ جو ہے ضرورت مند بھی ہیں. تو ذرا سا دیکھ لینا چاہیے، سب کی رعایت کر کے وہ پڑھنا چاہیے. تو یہ صدیق اکبر نے فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ ڈالی. ماشاء اللہ بہت درد مندی کے ساتھ صدیق اکبر قرأت کرتے تھے. حد یہ ہے کہ جو ان کے پڑوس کے مکانات تھے، جب صدیق اکبر، بہت پیاری آواز تھی صدیق اکبر کی، بڑی درد بھری آوازیں پڑھتے، سب رونے لگتے تھے، رونے لگتے تھے. آج بھی جب پورے درد کے ساتھ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے آنسو چھلک پڑتے ہیں، رو دیتے ہیں. تو وہ قاری جو امام مصر کا تھا، قاری عبد الباسط عبد الصمد، جب قرآن پڑھتا تو لوگوں کا حال آ جاتا تھا. اسی طرح خلیل اسری تھا، وہ لاجواب فنکار تھا، بہت عمدہ پڑھتا تھا. میں نے سنا ہے اس کو، جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو آنسو نکل پڑتے تھے. لگتا تھا کہ اس کے اس موج سے جو اللہ کی کتاب سے اٹھ رہی ہے، سمندر رک جائے گا، تھم جائے گا. بہت عمدہ. تو چلو آج یہ بھی تو سمجھ میں آ گیا کہ کبھی ایک سورہ اگر کوئی پڑھ کے تو بہت گل کو پڑھا، کوئی ٹھیک ہے بابا، اور کوئی بہت لمبی سورہ بھی کر دے تو بھی گل کو پڑھا کرنے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت. اللہ پاک دینی سمجھ بوجھ سب کی زیادہ کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.